Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ صدق اللہ العظیم۔ علی ساتھیو، یہ توبہ کیا ہے؟ توبہ ایک ایسا ٹول ہے یا ایک ایسا دروازہ ہے یا انسان کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو، انسان کو اپنے رب سے مایوس نہیں ہونے دیتا، یا بھی وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر بندہ جو ہے وہ اللہ سے کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے توبہ۔ شیطان جو ہے وہ فقر و فاقے کا وہ دلاتا ہے اور فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور شیطان دیکھیں آپ، شیطان اللہ سے مایوس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مغفرت کی امید دلاتا ہے ہر جگہ۔ بندہ گناہ کرتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ ایک دم بوجھل ہو جاتا ہے، اور شیطان اس کے دل میں اکثر یہ خیال ڈالتا ہے کہ اتنا تو نے گناہ کر لیا ہے، اب پتہ نہیں تیری مغفرت ہوگی یا نہیں۔ اس کو اسی بھلاوے میں رکھتا ہے اور مزید گناہوں پر آمادہ کیے رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے، تو سمندر کے جھاگ کی مانند لیا گناہ، لیکن تو خلوص سے مجھ کو پکار، میرے سامنے توبہ کر، میرے حضور توبہ کر، پلٹ، میں تجھے بخش دوں گا۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو کہتے ہیں کہ تابا الا، اس کے لیے تابا کا صلہ جو ہے وہ الا کے ساتھ آتا ہے، کہ بندہ جو ہے اپنے رب کی طرف پلٹا۔ اور اللہ تعالیٰ جب بندے کو وہ کرتا تو اس کے لیے آتا ہے تابا اعلیٰ، اللہ جو ہے وہ بندے کے حال پر متوجہ ہوا، یعنی رحم فرمایا اللہ نے۔ تو یہ فرق ہے، تابا دونوں جگہ ہے، صرف اس کا پریپوزیشن الا کے ساتھ آتا ہے تو بندے کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے کہ بندے نے اللہ کے حضور توبہ کی، اور تابا کا صلہ اور پریپوزیشن اگر الا کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے حال پر توجہ فرمائی، شفقت فرمائی۔ اور یہ توبہ جو ہے، میں نے جو سورہ نساء کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریب میں ہی توبہ کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ قریب کے کیا معنی ہیں، کیا مطلب قریب؟ آپ نے فرمایا موت کی علامت شروع ہونے سے پہلے پہلے، یعنی جب سکرات کا عالم شروع ہو جائے اور بندے کو موت کا یقین ہو جائے، اس سے پہلے پہلے اگر توبہ کر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریب میں شامل ہے۔ یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی مہلت دی، لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ مہلت عمر کب ختم ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں آج کل ہٹا کٹا انسان ہے، رات میں سوتا ہے، صبح مردہ ہے، نیند میں اس کی روح قبض ہو گئی، مر گیا وہ۔ تو کسی کو یہ پتا نہیں کہ کب تک وہ زندہ رہے گا، اسی لیے توبہ میں جلدی کرنی چاہیے۔ ہمیں تو یہ پتا نہیں کہ ہم کب تک جئیں گے، ہو سکتا ہے اگلے لمحے ہماری روح قبض ہو جائے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور جتنی جلدی ہو اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کے حضور معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اللہ سے اپنی بخشش کے طلبگار ہو، اور یہی وہ اصل چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ بندہ اگر اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخشنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ، صحیح بخاری کی وہ روایت ہے کہ ایک شخص نے 99 خون کیے، قتل کیے، اس کے دل میں یہ خیال آیا توبہ کا، تو وہ ایک شخص کے پاس گیا جو عابد و زاہد تھا، اس سے پوچھا اس نے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، میں نے 99 قتل کیے ہیں اور میں اللہ کے حضور توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ تو اس عابد و زاہد شخص نے کہا کہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا، 99 قتل کیا، اب تیرے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اس شخص نے اسے بھی مار دیا، 100 پورے کر دی۔ پھر اس کے دھن سوائی اس کو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا اس نے
یہی سوال کیا. اس نے کہا بالکل تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا, جا تو پہلے یہ کام کر کے تو یہ بستی چھوڑ دے, برے لوگوں کی صحبت چھوڑ دے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر. وہ فلاں بستی ہے, اس میں نیک لوگ رہتے ہیں, ان کے ساتھ رہے. اس شخص نے جو ہے اس بستی کا ارادہ کیا, قصد کیا اور نکل پڑا. راستے میں اس کی موت ہو گئی. عذاب کے فرشتے بھی آئے اور ثواب کے فرشتے بھی آئے, نیکی کے فرشتے بھی آئے. اب دونوں میں ڈسپیوٹ ہو گیا. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے, اس کی روح ہم قبض کریں, اس کی روح ہم لے جائیں گے. نیکی کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ چونکہ اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا, توبہ کی تھی اور اس ارادے سے وہ ہجرت بھی کر رہا تھا, نیکوکاروں کی بستی میں جا رہا تھا, تو اس کی ہم لیں گے, اس کی روح کو ہم لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا اور اس نے کہا کہ تم جو ہے وہ ناپ لو زمین, اگر برے لوگوں کی بستی سے اس کا فاصلہ کم ہوگا اور نیکوکاروں کی بستی سے اس کا فاصلہ زیادہ ہوگا تو جو عذاب کے فرشتے ہیں وہ اس کی روح لے جائیں گے, اور اگر وہ بستی جو نیکوکاروں کی بستی ہے اس سے اس کا فاصلہ کم ہوگا تو ثواب اور رحمت کے فرشتے جو ہے وہ اس کی روح کو لے جائیں گے. ناپا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو وہ ہے نیکوکاروں کی بستی سے اس شخص کے فاصلے کو زمین کو کم کر دیا. یہ اللہ کی رحمت ہے. یعنی بندہ اس ارادے سے نکلا اور اللہ تعالیٰ نے وہ سارے فزیکل قوانین بھی جو ہے وہ ہٹا دیے, اب اس زمین کے فاصلے کو ہی کم کر دیا. اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندے کو بخشتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی مثال کہ ایک شخص نکلتا ہے اپنے ساز و سامان کے ساتھ دھوپ میں اور وہ صحرا میں سفر کرتا ہے. اچانک ایک پیڑ کے نیچے جو ہے وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. آنکھ جب کھلتی ہے تھوڑی دیر کے بعد تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ جو ہے وہ تو ساز و سامان سمیت غائب. وہ بہت تلاش کرتا ہے لیکن اونٹ اسے نہیں ملتا. وہ مایوس ہو کر جو ہے وہ پھر اسی پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھتا ہے اور اسی اثنا میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. پھر جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کا اونٹ جو ہے وہ ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہوتا ہے. اس شخص کی بے انتہا خوش ہوتا ہے اور پکار اٹھتا ہے خوشی میں کہ اے میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. یعنی اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے, لیکن خوشی میں جو ہے وہ یہ ترتیب اس کی گڑبڑ ہو جاتی ہے. کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو ساز و سامان ملنے کی جتنی خوشی تھی, اللہ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ جو ہے وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ جو ہے رات کو آگے بڑھاتا ہے تاکہ بندے کے دن کے گناہ معاف کر دے. یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل, اور اپنا ہاتھ جو ہے دن کو آگے بڑھاتا ہے تاکہ بندوں کے رات کے گناہ معاف کر دے. حتی تطلع الشمس من مغربها, یہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کرتا ہے, یعنی جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے, قیامت کی علامت نہ ظاہر ہو جائے, تب تک اللہ تعالیٰ یہ اپنے ہاتھ کو بندوں کے سامنے آگے کرتا ہے تاکہ بندے جو ہے وہ بندوں کے گناہ کو معاف کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم, اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ غیرت مند اور بہت ہی زیادہ کرم والا ہے. یستحی اذا رفع الرجل یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین, جب بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اللہ کو غیرت آتی ہے, حیا آتی ہے کہ میرے بندے نے میرے آگے ہاتھ پھیلایا, کچھ مانگا مجھ سے اور میں میرے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دوں. یہ اس کی شان کریمی کے خلاف ہے, اس کی شان رحیمی کے خلاف ہے. اقبال نے کہا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے, یعنی ندامت کے وہ آنسو جو میری آنکھوں سے بہے, شان کریمی نے, اللہ کے جود و کرم نے, اللہ کے عفو درگزر نے اسے موتی سمجھا اور اسے چن لیا. یعنی انسان کی آنکھ سے ندامت کا آنسو اللہ تعالیٰ کے نزدیک موتی سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو اللہ کے حضور توبہ کرنے میں کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے. اس خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے کہ توبہ تو کر لوں پھر گناہ ہو جائے گا, تو کیا
پھر گناہ ہو جائے گا پھر توبہ کر لے. انسان بشر ہے، انسان کی فطرت میں ہے غلطی کر جانا، وعدے کو بھول جانا، یہ انسان کی فطرت میں ہے. انسان توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، تو اس سے مایوس نہ ہو، توبہ کریں، اس گناہوں کو نہ دہرانے کا، نہ کرنے کا عزم کریں، لیکن اگر بشری تقاضے کے تحت پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں. انسان توبہ کرتے کرتے نہیں تھکتا، انسان توبہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بخشتے بخشتے نہیں تھکتا. بس صرف ایک ہی شرط ہے کہ اللہ کی رحمت سے انسان مایوس نہیں. 1000 بار گناہ ہو، 1000 بار توبہ اس کی ٹوٹے، لیکن پھر وہ توبہ کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ توبہ کرتے وقت یہ ارادہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے نا پھر توبہ کر لیں گے، ایسا نہ ہو. عزم مصمم یہ ہو، پختہ ارادہ یہ ہو کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا. عزم مصمم یہ ہو، پختہ ارادہ یہ ہو کہ اب اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، اس پر ندامت ہو، اور ان تمام اسباب کو اختیار بھی کرے جو اس گناہ کو چھوڑنے میں ممد و معاون ہو، تاکہ وہ گناہ پھر سے نہ ہو. لیکن اگر پھر کبھی ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر دیر ہو گئی اور کہیں اللہ کا فیصلہ آ گیا اور ہماری روح قبض ہو گئی تو پھر وہ مہلت جو توبہ کی تھی وہ بھی ہم سے ختم ہو جائے گی. اور یہ حقیقت میں یہ خسران کی بات ہے، یہ ناکامی کی بات ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے. تو ہمیں اللہ کے حضور توبہ کرنے میں بالکل بہت جلدی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، بخشے بخشائے تھے، کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود آپ توبہ اس قدر توبہ فرمایا کرتے تھے. اور ہم تو سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہمیں تو اور زیادہ جلدی کرنی چاہیے اس میں. تو اے ساتھیو، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اس میں توبہ کرنے میں جلدی کریں. شیطان اسی بات کا فریب دیتا ہے کہ سوچتا ہے کہ کل کر لیں گے، آگے کر لیں گے، ابھی تو بہت جینا ہے. تو شیطان کے اس فریب سے ہمیں نکلنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے حضور جلد از جلد توبہ کریں. توبہ ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، پھر سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جلد توبہ کی توفیق عطا فرمائے، توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے. ایسی توبہ جو اللہ کے نزدیک مقبول ہو، ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.